اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے سلسلے کا پہلا پروگرام لے کر عامر رضوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا نام بزم غم رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ آج سے اہل بیت کے اوپر مصائب کے دن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ہر آنکھ اس وقت اشکبار ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس وقت محو فغاں ہے، اور ہم ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ کی خدمت میں رات گئے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ رات گئے تک آپ کا ساتھ رہے گا۔ یہ فرش غم جو ہم نے بچھائی ہے، اس پہ آپ سب اس وقت موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ٹائم جو ہے وہ ہم نے اس وجہ سے ہم نے لیٹ رکھا ہے، کیونکہ آپ سب اپنے اپنے مجالس سے اذاغانوں سے فارغ ہو کے جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم ایک مجلس ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر برپا کرتے ہیں، اور اس مجلس کے اندر آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اس فرش کو رونق بخشتے ہیں گے، اور اس طریقے سے یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دن تک جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہوئیے، اور اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ بہت ہی سیدھا سادہ فارمیٹ ہے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک نمبر آئے گا، اس نمبر کے اوپر آپ نے فون کرنا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی تعزیت جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں گے، جناب سید الشہداء کی خدمت میں تعزیت پیش کر سکتے ہیں گے، ان کے گھرانے کی، ان کے خانوادے کی۔ ناظرین، یہ پروگرام کا چھوٹا سا فارمیٹ ہے۔ آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ہمارے، جو اس پروگرام کے اندر ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ جناب امریکہ میں مقیم ہیں، جناب چیئرمین ہیں المہدی فاؤنڈیشن کے، المہدی سیمینری یعنی حوض علمیہ کے پرنسپل ہیں۔ اس کے علاوہ کالمنسٹ ہیں، اخبارات میں ان کے مسلسل جو ہے وہ کالمز جو ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں گے۔ حوض علمیہ قم کے 8.5 سال تک استاد رہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ جب آپ نام سنیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوب مقرر ہیں، اور اس کے علاوہ ریسرچ اسکالر ہیں، اور یہاں امریکہ کے اندر جو المہدی ٹی وی ہے اس کے ماشاءاللہ بانی ہیں۔ میرا جو مراد ہے جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ ہمارے ساتھ پچھلے سال بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ نے دیا، آپ تشریف لائے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوب پروگرام ہمارے ناظرین نے بہت پسند کیا، اور بہت ہی سوالات جو تھے جو بہت ہی مشکل ترین سمجھے جاتے ہیں آج کے دور میں، وہ سوالات کا جواب آپ نے بڑی بخوبی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں جناب ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، تو آپ ضرور کیجیے رات، کیونکہ بہرحال کافی بیت چکی ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی مصروف ہیں، ریڈیو پہ ان کا پروگرام چلتا ہے، اس کے بعد پھر 2 جگہ جو ہیں وہ مجالس جو ہیں اس سے خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے اوپر وہ تشریف لائیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیان میں آپ کو کہیں سے کوئی تھکن نظر نہیں آئے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ جو ہیں ہمارے ناظرین سے تعزیت کر لیں، تاکہ پھر ہم اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم و اجورنا بمصاب مولانا و مقتدانا سید الشہداء الحسین سلام اللہ علیہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، جناب ڈاکٹر عامر صاحب کی مہربانی سے اور ہدایت ٹی وی کے تمام خدمت گزاران اور بانیان کی مہربانی سے آپ کا یہ خادم سخاوت حسین سندرالوی 1 سال کے بعد پھر بزم غم میں حاضر خدمت ہے۔ آج چاند رات ہے، آج 1436 ہجری کا چاند افق پہ نمودار ہوا۔ ہر قوم، ہر ملت اپنے نئے سال کا آغاز خوشی، شادمانی، مسرت کے ساتھ کرتی ہے، مگر ہم اس وجہ سے کہ سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار و اعوان اس محرم میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کر دیے گئے، ہم اپنے نئے سال کا آغاز سیاہ لباس پہن کر، نوحہ
گریہ زاری و فغاں کے ذریعے، مجلس و ماتم کے ذریعے کرتے ہیں، اس لیے کہ خاندان رسول کو پرسہ دینے کا یہی بہترین ذریعہ ہے۔ میں آج پہلی رات میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، تمام اہل بیت عصمت و طہارت مراجع کرام کی خدمت میں اور ناظرین و ناظرات کی خدمت میں شہادت عظمیٰ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ناظرین، میں نے جیسا عرض کیا آپ سے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز، بہرحال سوالات جو ہیں ان سے آپ 1400 سال جو ہے ہم یہ سب یہی سوالات جو ہیں اور جوابات یہی چلتے رہتے ہیں جناب۔ اور اسپیشلی ہمارے جتنے بھی اس وقت خواتین حضرات جو تشریف فرما ہیں اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو کہ خود بھی وہ فون کر کے اگر چاہیں تو آپ جو ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں گے۔ میں پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے کروں گا اس کے پر موضوع کے پر، بہرحال محرم کا سلسلہ چل رہا ہے گا، تو میں پہلی سوال یہ ہے کہ میں بہت ہی بنیادی سوال جو ہے فلسفہ شہادت، جناب امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت کیا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہم اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ پربردہ ہے آغوش رسالت تھے، جن کی رگوں میں علی و بطول کا خون تھا، جن کے جھولے جبریل و میکائیل جیسے فرشتوں نے جھلائے تھے، جن کے جھولے سے مس کر کے دردائیل فطرس جیسے فرشتوں نے شفا پائی تھی، جو شبیہ رسول تھے، انہوں نے 60 ہجری میں یہ محسوس فرمایا کہ اسلام کے الہی آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، یزید شراب کو آفیشلی بازاروں میں بیچنے کی اجازت دے چکا ہے، حلال محمد کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام محمد کو حلال کیا جا رہا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے گھروں پر شب خون مارے جا رہے ہیں، سنت نبوی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، عدل کی جگہ ظلم نے لے لی ہے، تقوی کی جگہ فسق نے لے لی ہے، اور یزید کا خاندان شریعت محمدی کو تبدیل کرنے پر، دین الہی میں امینڈمنٹ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے جب یزید نے مطالبہ بیعت کیا تو آپ نے انکار بیعت کے ذریعے ایسی کلائی مروڑ دی طالبان بیعت کی کہ مرور زمان کے باوجود، آج 1375 سال کے باوجود گزرنے کے باوجود کسی یزیدی کو کسی حسینی سے پھر بیعت مانگنے کی جرات نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت عظمیٰ یہ تھا کہ آپ ایک طرف پوری دنیا کے مظلوم محروم عوام کو وقت کے ڈکٹیٹروں، ظالموں، غاصبوں کے خلاف درس انقلاب دے رہے تھے، دوسری طرف آپ حدود کھینچ رہے تھے، سرحدیں بنا رہے تھے آئین الہی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے پیاروں کے خون کے دھاروں سے ایسا حصار شریعت محمدی کے ارد گرد کھینچ دیا کہ رہتی دنیا تک نہ کوئی شریعت محمد کو تبدیل کرے گا، نہ دین ابراہیمی میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کا سوچے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بزم غم، اور اس میں جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ بہرحال یہ محرم کے ہماری آج پہلا پروگرام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت جتنے بھی ناظرین اس وقت تشریف فرمائیں جو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہیں تو بھی آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ
پوچھ سکتے ہیں گے کوئی بھی سوال کہیں سے بھی، کوئی بھی اگر آپ کے دماغ میں اگر کوئی بھی ایسا کوئی سوال ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، فون کریں. سامنے ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر کے اوپر بات کریں گے، جب تک کہ میں جو ہوں وہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جو جاری رکھوں گا. ڈاکٹر صاحب، محرم الحرام، اس کو ابھی آپ ماشاءاللہ مجالس بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. محرم کو قرآن سے ثابت جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ محرم کا ذکر اگر قرآن میں ہے یا نہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سوال عموماً اٹھایا جاتا رہا ہے کہ اگر محرم کا ذکر رمضان کی طرح قرآن میں ہو تو امت مسلمہ کو محرم کے منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ماشاءاللہ. میں کال بھی آتی رہیں گی تو میں کال بھی جو ہے وہ ساتھ میں لیتا جاؤں گا. ضرور ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں سر عرض کر رہا ہوں ملیشیا سے ظفر عباس. جی جناب ظفر بھائی فرمائیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جی ادھر ہمارے ملیشیا میں تو بہت زیادہ سختی ہے جی ہمارے مذہب پر، اور ادھر جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اہل سنت ہمارے ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ جناب، تو وہ ہر وقت یہ جرے ہم سے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ آپ ہمیں ثبوت دیں. اور دوسرا وہ منور حسن نے بھی کہا تھا جماعت اسلامی والے نے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یزید بھی شہزادہ تھا، حسین علیہ السلام بھی شہزادے تھے. تو یہ اس کا علامہ صاحب سے مجھے جواب مل جائے. جی میں ادھر ملیشیا میں ہوں، ہمارے بہت پاکستانی بھائی ادھر رہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ جو ماتم ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو ذرا علامہ صاحب روشنی پا دیں تو. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جناب. میرے بھائی ملیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ اصل میں کالز بھی چاہ رہی ہیں تو ہم ساتھ میں کال بھی لیتے رہیں گے، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کا میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بیان میں نے جو ہے وہ رکھنا ڈالا. کوئی حرج نہیں. ظفر عباس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ملیشیا میں رہنے والے تمام مؤمنین بھائی بہنوں کو سلام آفرینش پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ کہ ایسی مملکت میں جو سعودی عرب کی پپٹ مملکت ہے اور جہاں پر شیعوں کو آفیشلی نان بلیور ڈکلیئر اسمبلی میں کیا جا چکا ہے، آپ غم حسین علیہ السلام منا رہے ہیں اور آج کی بزم غم میں ماشاءاللہ آپ شریک ہوئے ہیں. جو ہمارے سنی بھائی بہن ملیشیا میں رہتے ہیں یا دنیا بھر میں، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے، میرے چند پوائنٹس پر توجہ فرما لیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر محرم کا ذکر قرآن میں ہو تو پھر رمضان المبارک کی طرح محرم کو منانے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. سورہ بقرہ میں 217ویں آیت میں محرم کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. اے میرے حبیب، آپ سے آپ کے امت والے حرام مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں جنگ کے بارے میں. فرما دیجئے کہ اس میں جنگ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں جنگ کرنا اللہ کے راستے سے روکنے کی سبیل ہے، سبیل الہی سے روکنے کا ذریعہ ہے، اور اس میں جنگ کرنا خود کفر ہے. جنگ کرنا کفر ہے. اب آپ بتائیں، جب محرم میں جنگ کرنا کفر ہے تو جنگ کرنے والے اور فرزند رسول کو مارنے والوں کا مذہب کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ جنگ کرنا کفر ہے. والمسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام سے روکنے کا یہ بہانہ ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ.
اور اہل بیت کا بیت اللہ سے نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ 4 مہینوں میں جنگ حرام تھی، رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور 11 مہینوں میں کسی کو محرم نہیں کہا گیا۔ وہ 3 حرام مہینے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں ڈاکٹر صاحب جنگ حرام تھی، اس لیے ان کو حرام کہا جاتا ہے۔ اس ایک مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ اب ذرا محرم کا پورے قرآن میں 4 مرتبہ لفظ محرم آیا، 1 مرتبہ لفظ محرمتن آیا ہے، 26 مرتبہ لفظ حرام آیا۔ اب جہاں محرم کا لفظ آیا ہے مثلا ان میں ایک آیت ہے اِن یاتوکم اسارا تفادو، اگر وہ لوگ آپ کے پاس اسیر بن کے پیش کیے جائیں، تفادوہم، اور وہ فدیہ دیں، اگر وہ فدیہ دے دیں تو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، تم پر حرام ہے کہ تم ان کو وطن سے نکال باہر کرو۔ یہ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے کہ اس دور میں اجازت نہیں تھی کہ ان لوگوں کو جو فدیہ دے چکے ہیں، ان کو جو کہ تمہارے مذہب پہ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے محرم ہے، ان کو نکالنا، ان کو نکال نہیں سکتے۔ یہ ایک، اور محرمتن علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے 40 سال تک 40 سنہ بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دیا گیا اس بستی میں داخل ہونا جو بستی ان کا کیپٹل تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر ظلم کیے تھے۔ تو یہ جو محرم کا لفظ آ رہا ہے، محرم کہتے ہیں اس حرام کو جو مجبوراً بھی جائز نہ ہو، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، ابو سفیان کی ساری اولاد پر میری خلافت محرم ہے۔ حرام میں اور محرم میں شریعت میں فرق یہ ہوتا ہے، حرام مجبوراً جائز ہو جاتا ہے، کسی کی جان اگر حرام کے کھانے یا پینے پر بچ سکتی ہے تو وہ حرام جائز ہو جائے گا۔ محرم اسے کہتے ہیں جو مجبوراً بھی جائز نہ ہو۔ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مجبوراً بھی جنگ جائز نہیں تھی، جس طرح مجبوراً بھی آل ابی سفیان کے لیے خلافت جائز نہیں ہے۔ حرام کی جو ہے سپرلیٹو ڈگری، سخت حرام، بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ۔ اسی بات کو جو ہے وہ میں ظفر صاحب کی جو ہے بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ محرم کا لفظ جو ہے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، عزاداری کا قرآن میں جو ہے عزاداری کا تو بہت زیادہ ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ نجم میں 59 میں ارشاد ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، یہ واقعہ سنتے ہو، ذکر قیامت ہے، تو تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تو اگر قیامت پر، قیامت کے واقعے پر رونا جائز ہے تو کربلا کی قیامت پر رونا کیسے جائز نہیں؟ پھر یہ کہنا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اگر رونا بدعت ہو تو رونے کا ذکر قرآن حکم کیوں دے رہا ہے؟ پھر آدم علیہ السلام جو جنت سے نکلے تو 200 سال تک روئے، جناب جبریل نے ایک دن بھی آ کے نہ کہا کہ رونا بدعت ہے۔ پھر وہاں تو کامن سینس کی شریعت تھی، آدم کوئی شریعت نہیں لائے تھے۔ آ جائیے نوح علیہ السلام، ان کی جب شریعت شروع ہوئی
تو سورہ نوح ہے قرآن میں، لغتیں اٹھا کے دیکھیے، علماء شیعہ و اہل سنت سے پوچھیے کہ نوح کا نام تھا عبد الغفار، عبد الجبار، عبد القہار، سکن، یہ 4 نام تھے۔ نوح نام گزرا ہی نہیں، تو سورہ نوح کا کیوں ہے؟ نوح ٹائٹل تھا، جو نوحہ پڑھے اس کو نوح کہتے ہیں۔ تو گویا جب سے شریعت شروع ہوئی تب سے نوحہ شروع ہو گیا، جب سے آدمیت شروع ہوئی تب سے گریہ شروع ہو گیا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ اگر روتا ہوا آئے تو زندہ ہے، بچہ چپ آئے تو مردہ ہے۔ وہ قومیں مر جاتی ہیں جن میں رسم گریہ نہ ہو، اور انہیں کوئی نہیں مار سکتا جن میں رسم بکا۔ پھر آپ عزاداری میں جزئیات جتنی ہیں سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ ذوالجناح کا تذکرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ یہ جو مجاہدوں کے ان گھوڑوں کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے کہ جو چوپڑ دوڑتے ہیں، سرپڑ دوڑتے ہیں، قلب لشکر میں گھستے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تو جو غازیوں کے مجاہدوں کے گھوڑے ہیں وہ بے عیب ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو شہید اعظم کا گھوڑا جو رسول کا گھوڑا تھا، اس کے بارے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ پھر اگر آپ یہ کہیں کہ علم کا لأوتین الرعیۃ حدیث میں ہے، اور ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، قصہ سلیمان میں ہے، یہ ہماری عطا ہے، شکریہ ادا کرو یا نہ کرو ہم واپس نہیں لیں گے۔ اللہ کی جو عطا ہوتی ہے اللہ واپس نہیں لیتا۔ نبی نے بھی کہا لأوتین الرعیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ۔ تو کل میں علم دوں گا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ عطائے رسول نہیں، عطائے خدا ہے، اور قرآن نے عطائے خدا کا اصول دیا ہے کہ ہم اپنی عطا واپس نہیں لیتے۔ اس لیے دیا گیا علم آج بھی غازی کی ملکیت ہے، دیا تھا باپ کو، ملکیت بن گیا قیامت تک بیٹے کی۔ پھر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن میں تو تابوت کا بھی ذکر ہے۔ طالوت کا جو قصہ آتا ہے، ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ نشانی یہ ہے حق کی حکومت کی کہ اے بنی اسرائیل تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جن میں فیہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس میں تبرکات ہوں گے آل موسیٰ کے اور آل ہارون کے، تحملہ الملائکہ، البتہ اس کو شیطان نہیں اٹھا سکتے، اٹھائیں گے فرشتے۔ تو یہ تبرکات کا، تابوت کا بھی لفظ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے دور سے موجود ہے۔ اور پھر اگر آپ یہ مجلس کا پیٹرن کہیں، سورہ یونس کی 10ویں آیت میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو جنتی ہیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے سبحان اللہ، جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ، جنتی جنت میں پہنچ کے سلام کریں گے۔ ہم نے یہ ساری نشانیاں جنتیوں کی فرش عزا پہ دیکھی، مجلس حسین میں ذاکر نے فضائل اچھے پڑھے، مجمع نے کہا سبحان اللہ، مجلس کامیاب رہی، بانی نے کہا الحمدللہ، آئے تو مومنین پہ سلام کیا، گئے تو سید الشہداء پہ سلام کیا۔ گویا دوسروں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں۔ علی کے شیعوں کا عزاداران حسین کا فیصلہ صف عزا پر ہو گیا، اس کا تذکرہ خود موجود ہے۔ پھر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو خود ماتم کا، جیسے ابھی ظفر عباس نے پوچھا، ماتم کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، سورہ زاریات کی 3 آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فی سرۃ فسکت وجہہا قالت عجوز عقیم۔ حضرت سارہ کو جب بشارت دی فرشتوں نے کہ بڑھاپے میں بیٹا ہوگا، ابراہیم کی زوجہ، تو انہوں نے چیخ ماری اور اپنا چہرہ پیٹ ڈالا۔
قرآن نے اگلی آیت میں یہ نہیں کہا کہ بدعت کی یا گناہ کیا، نہ نبی نے ڈانٹا۔ اگر نبی زادے کے آنے پر چہرہ پیٹا جا سکتا ہے، چیخ ماری جا سکتی ہے، تو نبی زادے کے جانے پر ماتم کیسے نہیں ہو سکتا؟ ماتم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ پھر اگر آپ آئیں تو ماشاءاللہ آپ کو تو تبرکات نیاز کا تک کا ثبوت قرآن میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ حضرت سلیمان کہتے تھے جنوں سے کہ تم نے تو سابقہ انبیاء کو دیکھا تھا، تو تم ان کی شبیہیں بنا کے لے آؤ، ان کی عبادت گاہوں کی شبیہیں بنا کے لے آؤ تاکہ میں زیارت کروں۔ تو شبیہوں کی زیارت کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت نبی ہے۔ نبی چاہ رہے ہیں بنائے کوئی بھی نبی زیارت کریں گے، بناتے گناہگار بھی ہیں مگر زیارت بی بی پاک کرنے کے لیے آتی ہے، اس لیے کہ نسبت حسین کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا کہ اے جنوں بڑے بڑے پیالے لاؤ، بڑی بڑی سبیلیں لگاؤ جس میں ہزار ہزار لوگ شربت پئیں، ہزار ہزار لوگ کھانا کھائیں، اس لیے کہ جو ذکر سننے آتے ہیں ہم ان کو اپنے دربار سے خالی نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں خالی نہیں جانے دینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں وہ شربت بھی سبیل بھی لے کے جائیں اور نیاز بھی لے کے جائیں۔ قرآن مجید میں تو سب کچھ برتنوں کا تذکرہ ہے، سبیل کے برتنوں کا اور نیاز کے برتنوں کا۔ تعصب کی پٹی اتاریں اور ہمارے بھائی قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن میں کربلا کی ہر جزئی کا ذکر موجود ہے۔ بھائی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم، جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی علم افروز جو ہے وہ گفتگو ہے۔ ماشاء اللہ سوال تھا جناب ملیشیا سے ہمارے ظفر بھائی کا کہ جو وہاں جو حالات ہیں بہرحال جانتے ہیں، اور اس کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا، اس کا امید ہے کہ آپ کو بخوبی جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال جو ہے وہ بہت ہی میرے خیال میں ایک کال لے لیتے ہیں پہلے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں مینچسٹر سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کون سا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی ڈاکٹر عامر جی سر۔ ایک اتنی اچھی گفتگو اور وہ سب کچھ جو ہے یعنی بہت ہی ایک لحاظ سے جو ہے بہت ہی امپریسو انفارمیشن وغیرہ مولانا دے رہے ہیں جناب، لیکن ایک گزارش ہے جی کہ وہ جو 1 2 3 4 5 لائنز جو چل رہے ہیں اور بیچ میں وہ ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے بالکل تصویر آپ دونوں کی بالکل عادی ہو گئی ہے ٹی وی پہ۔ اچھا، تو ذرا سا وہ جو سیٹنگ کی جا رہی ہے نا اسے اگر اچھی کرنی تو اتنا شاندار پروگرام ہے یہ جناب مگر وہ پرنٹڈ ورڈ جو ہے نا تقریباً جو ہے ویو خراب کر دے رہے ہیں۔ جی اچھا جناب۔ تو ذرا سا جناب میرے بھائی آپ نے کوئی سوال اگر کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے تو وہ نہیں، سوال اگر کرا نا جی جی تو مولانا کی گفتگو ہی اتنی اچھی ہے کہ ماشاء مجھے اللہ میں روکنا نہیں چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کچھ ایسی جزیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چینل کے لیے جو ہے آپ کے پاس اتنے ایکسپرٹس ہیں نا وہ جو ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ وہ کر لیں گے ایڈجسٹ۔ ضرور جناب، میں ان سے میں بات کرتا ہوں جناب۔ اور میں نے ہمارے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت وہ بھی اس وقت انہیں سن لی ہے بات، مگر یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں، جیسے یہ جو اسٹرپس چل رہی ہیں گی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ امید ہے کہ ہمیں جناب بہت بہت شکریہ۔ تو قبلہ ایک سوال جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تو ایک کال آ جاتی ہے تو میں کال لے لیتا ہوں۔ ہیلو السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں چاچا پانا میں یہ پتہ کرنا چاہیے چاہے ادھر ہے یہ پاکستان تو نہیں چلے گی؟ کون سا؟ میجر اچھا جناب وہ جی وہ یہی ہے، یہی موجود ہیں جناب، یہی موجود ہے۔ درمان کا قدم بول رہا ہوں، مجھے میں ابھی فلائٹ پڑی ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ جناب۔ جاوید صاحب جو ہیں وہ یہیں اس وقت موجود ہیں، مینچسٹر میں ہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں کسی سوال کے لیے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اس وقت موجود ہیں، اور جب تک کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ یہ فوٹ سنبھالتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو ہے وہ بہت ہی کامن ہے اور یہ پوچھا جاتا رہا ہے کہ جو اس وقت جب جناب امام حسین جو ہیں وہ مدینے سے چلے ہیں، ٹوٹل جتنے ان کے ساتھ کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے،
پہلی بات. اور دوسری سوال یہ کہ اس وقت مسلمانوں میں کیا ان کا کوئی اور یعنی ٹوٹل جو 72 ہمارے جو شہداء جو ہم کہتے ہیں وہ تھے، اس کے علاوہ اور دوسرے کوئی بھی ان کا جو ہے وہ مددگار اس وقت ایسا نہیں تھا مسلمانوں میں؟ کیونکہ جو جتنے بھی تھے وہ سارے جتنے بھی ان کے گھر والے ہی تھے سارے. اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں جو مسلمان تھے، رسول کو ماننے والے، خلافت کو ماننے والے، ان میں سے کوئی بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھتے تاریخ کے اندر کہ انہوں نے کہا ہو جی کہ ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کے لیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. بہت عمدہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایک اور لفظ میں شیئر کرنا چاہوں گا قرآن مجید کا، جو محرم کا لفظ جو ایک اور آیت میں آیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں شام، تو بیت اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس بیت اللہ کے قریب میں اپنی ذریت چھوڑ رہا ہوں جو تیرا بیت محرم ہے. ادھر بیت کے اوپر بھی محرم کی صفت آئی، ادھر اس مہینے کے اوپر بھی محرم کی صفت آئی. تو جس طرح بیت اللہ کا احترام ضروری ہے، اسی طرح محرم کا بھی احترام ضروری ہے. وہ بھی محرم ہے، یہ بھی محرم ہے. وہ مکانی اعتبار سے محرم ہے اور یہ زبانی اعتبار سے محرم ہے. بسم اللہ. کال میں ہمیں ڈراپ ہو گئی ہے. تو دوسرا جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا کہ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ شہدائے کربلا کی تعداد 72 نہیں ہے. ٹوٹل جو شہدائے کربلا ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں آپ پلیز. جی بند ہو گیا. بڑی مہربانی. کون سا بات کر رہے ہیں بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا بات کر رہا ہوں، عمان سے بات کر رہا ہوں. جی عامر بھائی فرمائیے. جی بس علاوہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے تو ان کو کال کر رہے جناب. جی بسم اللہ فرمائیے. یہ بس گفتگو سے سن رہے تھے کہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. ایک دو سوال تھے تو سوال نہیں کروں گا ابھی، بس یہی سن کے تو جناب بسم اللہ حکم. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو یار سرور کا بہت مسئلہ ہے. میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ عامر بھائی آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے عمان سے ہمیں فون کیا، مگر کوشش کریں کہ ایک تو ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیجیے، کیونکہ پروگرام ماشاءاللہ اس نہج پہ ہے اس وقت کہ اس کے اندر. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ میں پہلے اہل سنت جماعت تھی، اور کیا نام ہے جب میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی کہ نہیں جو غلط ہے صحیح ہے، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھا کہ نہیں عزاداری اور سارا کچھ. لیکن میرا ایک پرابلم ہے کہ وہ یہ کہ جب اہل تشیع اور اہل سنت جو کہتے ہیں کہ بی بی پاک کی وفات ہوئی، جی ان کی وفات ہوئی، تو جب میں پڑھتی ہوں اہل سنت میں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ان کے بابا کی وجہ سے ہوئی جو ان کے غم میں ہوئی. لیکن اگر اہل تشیع سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات دروازہ گرنے کی وجہ سے ہوئی. تو پلیز مولانا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے کلیئر کر دیں. جناب بالکل، بہت ہی اچھا سوال ہے میری بہن آپ کا، جو آپ نے اس وقت جو ہے وہ کافی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ سوال جو ہے وہ کافی اس میں بات ہوتی رہتی ہے گی، مگر میں چاہوں گا کہ ہم آپ بات اپنی مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سوال کے جواب بھی جو ہے وہ ہم ناظرین کو دیں گے. پہلے تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ کے خاندان کے اکثر افراد آپ کے ہمراہ تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ 56 محملوں پر
काफिला सवार था और जब वापस आए तो कुल 3 महमल थे। ख़वातीन के ज़ाहिर है कि मर्द घोड़ों पे सवार थे और जो शुहदाए करबला की तादाद है उसमें से आपको अंदाज़ा होता है कि जो बनी हाशिम है वो जितने जवान बनी हाशिम के शहीद हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 8 भाई, कुल 9 भाई इमाम हुसैन समेत करबला में शहीद हुए। और इसी तरीके से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के 3 फर्जंद शहीद हुए हैं। ज़िक्र एक का होता है, उम्मन 3 फर्जंद आपके शहीद हुए हैं। औलाद अकील भी है, औलाद जाफ़र तैयार भी है, सैयदा ज़ैनब के फर्जंद हैं, और मोहम्मद है, अलीयैन है, कासिम इब्न हसन है, अब्दुल्ला इब्न हसन है, बकर इब्न हसन है वगैरह। इमाम के अपने भाई हैं, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के 3 भाई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लोग इमाम हुसैन के साथ सफ़र पे क्यों ना गए। कूफा से मुस्लिम इब्न औसजा, रास्ते से ज़ुहैर इब्न कैन, ख़त के ज़रिए हबीब इब्न मज़ाहिर, राह गुज़रते 9 ब्याह दूल्हा जो कि क्रिश्चियन था, वहाब कल्बी कन्वर्ट होकर, और उनकी वालिदा भी शहीद हो गई। जी एक और कॉल लेते हैं जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाली मदद फिर मौलाली मदद जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अनायतुल्लाह अर्ज कर रहा हूँ। मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक तो मैं पूछना चाहता हूँ हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के कातिल का नाम पूछना चाहता हूँ। जनाब। बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कातिल का नाम पूछना चाहता हूँ जनाब। और तीसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मौला ने 28 रजब को मदीना छोड़ा और आप मुहर्रम अल हराम को करबला पहुँचे जी, तो ये जितने महीने दरमियान में बनते हैं इन पे थोड़ी वजाहत फरमाइए। मौला ने कहाँ कहाँ क्या फरमाया। भाई वाह 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 वाह, माशाल्लाह इनाज भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल, और ये सवालात जो हैं इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में हम ये जो प्रोग्राम का जो वजह है इस प्रोग्राम के ऊपर, और हमारे आपको जो है वो हमने मदऊ किया और आपने इस पे प्रोग्राम में रौनक बख्शी कि वो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर लोग सोचते हैं, और ये जो छोटी सी जो जगह होती हैं जो फिल नहीं हुई होती हैं वो उसको जो है वो हम एक तरीक़े से जो है वो फिल कर की जा सकें कि बहुत से, जैसे अभी ये सवाल जो है इसका जवाब भी आप माशाअल्लाह। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कत्ल में बहुत सारे लोग शरीक थे। सर फहरिस्त नाम हकीम इब्ने तुफैल का है। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का कातिल यजीद का वो जासूस था कि जो काश्तकारी की गरज से बाग में मौजूद था और उसने शहजादी को बेलचा मारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को असर के वक्त, आज भी मैंने अल हुसैन मस्जिद में अर्ज किया कि ये गलत मशहूर हो गया है कि इशा के वक्त निकले, अच्छा असर के वक्त निकले, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और उसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम ज़ाहिरी क़याम है, मख्फी नहीं। इसलिए इमाम हुसैन ने मैदान चुना, शहर नहीं, ताकि शहरों में जो कत्ल हुए थे मासूम, उनके कातिल अपने चेहरों पे नकाब डाल के छुप गए। तो इमाम हुसैन चाहते थे कि यहाँ कातिल के चेहरे पे नकाब ना है, लिहाजा कोई काम भी इमाम ने रात में नहीं किया, वाह, हर काम दिन में किया। लिहाजा सफ़र का आगाज भी असर के वक्त हुआ। 3 शाबान को आप मक्के में पहुंचे हैं, वहां पर किसी ने साथ क्यों ना दिया, उसकी 2 वजूहात। एक ये कि खौफ इतना बैठ चुका था कि लोग डर चुके थे। दूसरा ये था कि बहुत से बड़े बड़े लोगों को खरीदा जा चुका था, उनको रिश्वतें दी गई थी कि वो यजीद का साथ दे और हुसैन इब्न अली का साथ न दे। तीसरी वजह यह थी कि ऐलान करके इमाम हुसैन को नहीं मारा गया।
اگر اعلان کر دیا جاتا پورے عرب میں تو یقیناً امام علی کے چاہنے والے، امام حسین کے چاہنے والے ضرور شامل جہاد ہوتے. بے شک. یہ تیسری وجہ ہے. 3 شعبان کو مکے میں پہنچے ہیں، مکے میں قیام کیا ہے، حج کا ارادہ تھا، حج کا احرام باندھا، حج کے احرام عمرہ تمتع کا احرام پہلے کر چکے تھے اور حج کا احرام باندھا. یوم ترویہ 8 ذی الحج کو آپ کا احرام توڑوا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا. ایک کال لیتے ہیں جناب. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. علیکم السلام. دوبارہ تھوڑی تکلیف دے رہا ہوں جی ملیشیا سے. جناب ظفر بھائی فرمائیے. جی سر گزارش یہ ہے کہ ادھر بہت بڑا ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے کہ ادھر کی گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی شیعہ ہے تو اس کو پاسپورٹ کینسل کرتے ہیں، پھر جیل میں دیتے ہیں، پھر ادھر سے نکال دیتے ہیں. میری وائف بھی ادھر کی ہے، 3 بچے بھی ہیں. کیا یہ چھپ کر میں ادھر زندگی گزارتا رہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ بہت شکریہ جناب. میرے خیال میں اس سوال کا جواب قبلہ آپ اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ دے دیجئے. بہت عمدہ سوال ہے ظفر عباس. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ زندگی گزارنا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں، آپ وہاں زندگی گزاریں، کوشش کریں کوئی کنفلکٹ نہ ہو، آپ کو اس میں ہارم نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو. ہمارے اماموں نے بنی امیہ کے دور میں زندگی گزاری، ماشاءاللہ بنی عباس کے دور میں زندگی گزاری. ہم نے خود ضیاء الحق جیسے ملعون کے دور میں زندگی گزاری ماشاءاللہ. جب کتنی ہمارے پر مشکلات تھی. ہمارے مومنین نے صدام کے دور میں زندگی گزاری ہے. ہمارے مومنین سعودی عرب میں آیت اللہ النمر کو جناب ظاہر ہے کہ ڈیتھ سینٹینس مل چکی ہے، ان کے بھائی کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کے بھتیجے کو، اور سینکڑوں لوگ وہاں گرفتار ہیں، مگر زندگی لوگ وہاں پر بھی گزار رہے ہیں. مگر آپ کے لیے مجبوری نہیں ہے، اگر آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں تو بے شک نکل جائیں، کوئی ضروری نہیں. اگر آپ کی بیوی وہاں کی ہے، وہ راضی ہوتی ہے آنے کے لیے، تو اگر آپ نکل جائیے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے. نہ بھی نکلیں تو کوشش کریں قانون کے شکنجے میں آنے کی بجائے آپ احتیاط سے وہاں پر زندگی گزاریں. ہماری دعا ہے جتنے ہمارے بھائی بہن ملیشیا میں، سعودی عرب میں، عراق، شام، افغانستان، پاکستان، دنیا بھر میں مظالم کا شکار ہیں، اللہ سید الشہداء اور شہداء کربلا کے صدقے میں آپ سمیت سب کو نجات عطا فرمائے. الہی آمین. ظفر بھائی امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو تسلی بخش مل گیا ہوگا. بہرحال ہماری سب کی دعائیں، ہدایت ٹیلی ویژن کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہاں وہ جلد سے جلد وہ حل ہوں. ڈاکٹر صاحب بات آپ میں نے ادھوری رہ گئی، آپ بات کر رہے تھے 3 شعبان کو پہنچے تھے مکے سفر میں، کے بارے میں. جی 8 ذی الحج کو احرام کھولنا پڑا، میدان عرفات میں گئے اور وہاں جا کے خطبہ ڈیلیور کیا. وہاں جا کے مولا علی کے فضائل کا بہت بڑا خطبہ ہے وہ پڑھا ماشاءاللہ، اور دعائے عرفہ پڑھی. وہاں سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کوفہ کی طرف راستے میں روک دیے گئے. 9 ذی الحج کو سفیر حسین کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہاں سے رخ موڑ دیا گیا اور آپ کربلا کی طرف تشریف لے چلے. محرم کا چاند جو آج رات تھی راستے میں دیکھا. 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. امام علیہ السلام نے 6 سواریاں بدلی 2 محرم کو. ہر سواری نے جب چلنے سے انکار کر دیا تو امام نے فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا تسفک دماؤنا، ہا ہونا مقتل رجالنا. ہماری قتل گاہ آ گئی، ہماری رزم گاہ آ گئی. وہاں پر 60,000 درہم دے کر بنی اسد سے فرزند رسول نے 4 مربع میل اراضی کو خرید کیا کہ اگر جہاد کا مقدس فریضہ بھی ادا کرنا ہو تو غصبی زمین میں نہ ہو بلکہ خریدی گئی زمین میں ہو. یہ یونائٹڈ نیشن کو اپنے چارٹ میں رائٹس کا اصول لکھنا چاہیے کہ ایمرجنسی کے اندر بھی حسین ابن علی کو اپنے نانا کے دین کے احکام اور آئین الہی کا پاس. کیا بات، ماشاءاللہ. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم، اور بزم غم میں اس وقت ہمارے محرم کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے سوال جواب
اور بہت سارے ہمارے اس وقت مومن مومنات جو اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں گے، ان کو اگر کسی اور قسم کا بھی اگر کوئی سوال، جیسے ابھی ظفر صاحب نے سوال کیا کہ جو کہ کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور جو ہے وہ فون کر سکتے ہیں. آپ کو امید یہ ہے کہ تسلی بخش جواب جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پیش فرمائیں گے. اور یہ پروگرام جو ہے وہ رات گئے آپ دیکھیں گے جناب، تھوڑی لیٹ نائٹ ہوگی، مگر بہرحال بچوں کی چھٹیاں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہرحال دن ایسے ہیں کہ رات اور دن کا کس کو ہوش ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ بہرحال وہ واقعات کربلا جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوں گے ساتھ میں، جو اس کے اوپر اور دوسرے جو باتیں جو ایشوز ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارے جناب ایک ہماری بہن نے جو کنورٹ ہوئی تھی، انہوں نے بھی ایک سوال کیا تھا، وہ سوال بہرحال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نے سن لیا. تو میں چاہوں گا ایک کال اور لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم جناب. السلام علیکم یا علی مدد. پیر مولا علی مدد جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ محمد علی نیو پورٹ سے. قبلہ کو سلام میری طرف سے. السلام جناب. علیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا بعد میں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ صبح 8 بجے ریپیٹ یہ پروگرام ہوگا. 8 بجے سے 10 بجے تک یہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا. شکریہ جناب، دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمارے محمد علی بھائی نیو پورٹ سے. تو ناظرین، پروگرام جو ہے وہ ہمارا رات 12 بجے شروع ہوگا، جو کہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. 2 بجے ختم ہوگا اور انشاءاللہ صبح 8 بجے سے 10 بجے تک اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. تو جو ہمارے ناظرین جو پروگرام نہیں دیکھ پائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح 8 بجے پروگرام دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا پھر پروگرام ہوگا. تو اگر بہت سارے ناظرین جو ہیں جو ہمارا سوال ان کے ذہن میں اگر آتے ہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور فون کر سکتے ہیں. اگلی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ بات چیت کا سلسلہ جناب آپ جہاں تک بہن کے سوال کا تعلق ہے، بی بی پاک سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام محمد وآل محمد، تو جواب یہ ہے، اس میں میری نظر میں اہل سنت کا بھی آلموسٹ علماء کا موقف یہی ہے کہ بی بی پاک شہید ہوئی. ایک کال لے لیتے ہیں جناب. جی بسم اللہ. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ محضر رضوی بات کر رہا ہوں. جی محضر بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب کو میری طرف سے سلام. علیکم السلام. جناب فرمائیے محضر بھائی. میں صرف یہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں، ان کا گھر سننے میں ہے کہ سب سے قریب تھا خانہ کعبہ کے. اور یہ جو واقعہ معراج ہوا تھا، چونکہ رسول پاک اپنے گھر نہیں جا پائے تھے رات کو دیر ہو جانے کی وجہ سے، تو وہیں سے یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں. بالکل جناب، بہت بہت شکریہ جناب. محضر بھائی ہمارے مینچسٹر سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو اس سے پہلے جو گفتگو فرما رہے ہیں میں محضر صاحب کا پہلے سوال کا جواب عرض کر دوں. اچھا جی. کہ یہ بالکل درست ہے کہ حضور کو جو معراج کی شب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ جو معراج کی سعادت ملی وہ جناب ام ہانی کے گھر سے ملی، جو حضرت علی کی ہمشیرہ تھی، امام حسین کی پھوپھی تھی. بالکل یہ درست ہے، ان کا گھر بالکل قریب تھا. بلکہ آج بھی حج پہ ہم جب جاتے ہیں تو ان کے آثار، یعنی گھر تو نہیں موجود مگر اس جگہ کا ہمیں علم ہے، ہم حاجیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے. جہاں تک بہن کے سوال کا تعلق ہے، اکثر جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کو ٹارچر تو کیا گیا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے شہید نہیں ہوئی کہ وہ ٹارچر کے کافی دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ یقیناً شہید ہیں، اس لیے کہ ان کو
باقاعدہ تہاجم کے ذریعے باقاعدہ مارا گیا. اب آپ یہ فرمائیں کہ جو ہمارے اہل سنت ہیں ان کی سیاہ میں صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک بی بی زندہ رہیں تو بی بی یہ فرماتی تھیں اپنے قاتلوں کے بارے میں کہ میں اسی طرح خون آلود حالت میں اپنے بابا کو ملوں گی. تو اگر بی بی کو زخمی نہ کیا گیا ہوتا تو سیاہ ستہ میں یہ کیوں لکھا جاتا کہ بی بی یہ شکوہ کرتی تھی باقاعدہ کانت غاضبۃ علیہما. کچھ لوگوں پر بی بی آخری دم تک ناراض رہی. پھر آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے اگر بی بی شہید نہ ہوتی تو قبر کا نشان کیوں چھپایا جاتا؟ اگر طبیعی موت ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا نشان اس لیے چھپایا گیا کہ یہ ڈر تھا کہ جن ظالموں نے دروازہ گرایا، جن ظالموں نے دایاں ہاتھ زخمی کیا، جن ظالموں کی وجہ سے محسن سقط ہوئے، جن ظالموں کی وجہ سے بی بی دنیا سے چلی گئی، کہیں وہ قبر بطول کو کھود کر بی بی پاک کو تازیانے نہ مارے. اس وجہ سے نشان قبر مٹا دیا گیا. آج تک بی بی پاک کا صحیح نشان قبر کسی کو معلوم نہیں. بی بی کی قبر موجود ہی نہیں ہے. اس وقت تک بی بی کی قبر کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ روضۃ من ریاض الجنہ یا اپنے حجرے میں، یا ایک ضعیف روایت ہے جنت البقیع کی. تو میں یہ سوال کرتا ہوں جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں اگر وہ بائسنس سے ہٹ کر دیکھیں تو ان کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی پاک کو باقاعدہ شہید کیا گیا ہے. البتہ جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو، ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ ضرور اس ایشو کو مکس گیدرنگ میں ایسے ریز کریں کہ جس سے ہیٹریڈ میں اضافہ ہو. ہمارے ائمہ فرماتے ہیں احب الناس الینا ولا تبغضوہم، لوگوں کو ہمارا دوست بناؤ، ان کے دلوں میں ہماری نفرت کریٹ نہ کرو. رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. احسن انداز میں آپ ذکر مظلوم کربلا اہل سنت تک بھی پہنچائیں گے تو مظلوم کربلا کے بعد آہستہ آہستہ معصومہ عالم کی مظلومیت بھی ان کے لیے درخشاں ہو جائے گی. بہت سارے لوگ، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کنورٹ ہوئے اسی ایک ایشو پہ کنورٹ ہوئے. یہی مولانا حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم اسی ایشو پر کنورٹ ہوئے. مولانا غلام حسین جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں نعیمی، وہ اسی ایشو پر کنورٹ ہوئے. جتنے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں اسی ایشو پہ کنورٹ ہوئے ہیں کہ امت محمد نے اپنے رسول کی بیٹی کی ناقدری کی. یہ بالکل قدر متیقن. تو قبلہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو قبر اطہر ہے اس کا نہیں پتہ، تو کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی کوئی چیز جس سے پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی کہاں جو ہے وہ قبر اطہر؟ جو اس میں روایات کثیر ہیں. میری اپنی حقیر نظر میں جو زیادہ قرین قیاس ہے وہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں بی بی پاک دفن ہے. یا دوسری روایت ہے، یعنی یہ سب سے پہلی ہے، دوسری اپنے بیت الشرف میں گھر میں. میں دوسری روایت کو اس لیے نہیں مانتا کہ بی بی کا جنازہ اٹھا ہے اور ساتھ بی بی زینب گئی ہے، بی بی ام کلثوم گئی ہے، جن کو امام علی علیہ السلام نے حسنین شریفین کے ذریعے واپس گھر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ اٹھا ہے، گھر میں تو نہیں اٹھنا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان بی بی پاک دفن ہے، اگرچہ ایک ضعیف روایت جنت البقیع کی بھی ملتی ہے. ماشاءاللہ. بات جو ہے وہ امید ہے کہ ہماری بہن جنہوں نے سوال کیا تھا یہ ان کو ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا. یہ اس کا جو ہے آپ کو تفصیلی جواب ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ
دے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بات ابھی وہ ہو رہی تھی آپ جناب امام حسین کا جب روانگی ہوئی ہے مدینے سے تو آپ بتا رہے تھے اس میں کہ ٹوٹل کتنے امام حسین علیہ السلام کے جو شہداء امام حسین اور شہداء جی وہ بات وہی رہ گئی تھی تو میں چاہوں گا تعداد کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے پہلے پروگرام میں ذرا کنفیوژن ہم دور کر دیں جی. اور 72 کیوں مشہور ہے یہ بھی عرض کر دوں. ہوا اس طرح کہ سپیدہ سحر کے نمودار ہونے سے پہلے یعنی ابھی اندھیرا تھا کہ 50 سیکیورٹی گارڈ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے شہید کر دیے گئے. چشم تاریخ نے ان شہیدوں کو نہیں دیکھا. ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں, سارے شہداء کربلا کے نام. الحمدللہ میں خود روزے سے لکھ کر لے آیا سبحان امام حسین کے روزے پر بھائی سبحان جو شہداء کے نام لکھے ہیں. ابھی میں تعداد عرض کرتا ہوں. جناب ان 50 کے نام بھی وہاں لکھے اور 72 جو مشہور ہیں ان کے نام بھی لکھے, تو یہ ٹوٹل ہو گئے 122. ٹھیک ہے جناب 122 یہ ہو گئے. 8 شہداء وہ ہیں کہ جو ودن ایئر ایک سال کے دوران گھر جا کر راستے میں علالت کے بعد بیماری کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر شہید. تو ٹوٹل جو تعداد ہے شہداء کربلا کی وہ 130 ہے. اسی طریقے سے جو فوج اشقیاء ہے اس کے بارے میں بھی کئی کنفیوژنز ہیں. جناب ایگزیکٹ جو تعداد ہے جو صحیح ہسٹری کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر جو موجود فوج تھی یزید کی اس کی تعداد 30,000. ایک کال لے لیتے ہیں جناب. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں دے دیں گے پلیز آپ. جی آپ اسٹوڈیو میں جناب فرمائیے کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. علیکم جی میرا نام کاشف ہے, میں مانچسٹر سے کال کر رہا ہوں. جی فرمائیے کاشف بھائی فرمائیے. جی میرا تعلق اہل سنت سے ہے جناب. لیکن جب بھی محرم شروع ہونے سے پہلے ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے ذہن پہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میں کیا کہوں امام علی مقام کے بارے میں کہ جن کے لیے حضور نے کہا کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں تو ہر فرقہ واریت اور ہر چیز سے یہ بالا تر ہو کر, میں نے پچھلے سال بھی آپ کے چینل پہ فون کیا تھا محرم میں کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم امام علی مقام کی ہم ساری صفات نہیں تو کم سے کم ایک صفات کو ایک سال کے لیے اپنے اندر ڈال دیتے ہیں. واہ واہ واہ. کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. انہوں نے کبھی نماز قضا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی جماعت کے ساتھ بھی نہیں چھوڑی, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ہم اس طرح اپنے اندر تبدیلی لا کے ان کو بھی خوش کر سکتے ہیں, شہداء کربلا کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اپنے پیارے رسول کو بھی خوش کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. میرا صرف ایک سوال تھا آپ سے کہ میری الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں, اور جب میری پہلی بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو میں نے اس کا نام پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اس کا نام زہرا رکھوں گا. واہ. پھر اس کے بعد وہ دوسری جب میری بیٹی ہوئی تو میری بیوی نے کہا کہ اب بیٹی کا نام میں رکھوں گی, تو اس نے اس کا نام عزا رکھا. تو مجھے جہاں تک چونکہ میں پاکستان میں پلا بڑا ہوں, پاکستان میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے, عزا عموماً اہل تشیع لڑکیوں کا میں نے نام سنا ہے عزا. تو مجھے بڑی اس کی چاشنی ہے کہ یہ جو میری جو پتہ نہیں نالج صحیح ہے یا غلط ہے, کاروان حسین میں ایک لڑکی کا نام عزا تھا. امام صاحب اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے کہ عزا کے کیا معنی ہیں, اور اگر وہ نسبت امام علی مقام کے کاروان سے ہو جاتی ہے تو مجھے اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے کاشف بھائی, بہت بہت شکریہ. تو یہ امام صاحب سے ذرا اس کے عزا کے مجھے معنی بتا دیجیے گا تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ بہت شکریہ. کاشف بھائی ہمارے مینچسٹر سے, اور ان کا سوال جو ہے وہ ان کی صاحبزادی عزا. بہت اچھا سوال ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے تمام سنی بھائی بہنوں کو ماشاءاللہ, اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہدایت ٹی وی دیکھیں. بے شک. خاص طور پہ یہ جو بزم غم کا پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ ہم فرقہ واریت سے ماورا ہو کر, بے شک, ہمیشہ ہم نے مذہبی منافرت سے بالا تر ہو کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا ہے. جی.
اور ان کی یہ بڑی زبردست عقیدت ہے. ان کی زوجہ کی انہوں نے اپنی بیٹی کا نام زہرا رکھا. اور عزا یا عزا یا ازا کئی نام اس میں ہیں. ایک ہے عزا، اصل میں وہ عزت ہے، عین زا تا، عزت یعنی آنر. جی ایک اور کال لیتے ہیں جناب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال نہیں ایک درخواست ہے کہ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں اس میرے وقت والدین جی آپ اس وقت بات کر رہی ہیں. جی میرے والدین فوت ہو گئے ہیں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میرے والدین فوت ہو گئے، ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیجیے پلیز. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کے والدین کی بھی، اور جتنے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کے مرحومین کی، ڈاکٹر صاحب کے مرحومین کی، اور ہدایت ٹی وی کے تمام خدمت گزاران کے مرحومین کی، عزاداران حسین کے مرحومین مرحومات کی اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ. الہی آمین. بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کا. جناب آپ عزا تو اب اس میں جو عزا عین زا اور ہا کے ساتھ اگر عزا ہو تو اس کا معنی ہے آنر، جس کو عزت کہتے ہیں. اور اگر زا کے ساتھ ہو اور شد نہ ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے کنڈولینس. تو یہ نام الحمدللہ بالکل صحیح کہا ہے، یہ نام ہمیں ملتے ہیں روایات کے اندر، اور اس نسبت سے اگر نام رکھا ہے تو یہ بہت ہی بڑی خیر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ زہرا کو اور عزا کو سلامت رکھے، اور ان کے پیرنٹس کو بھی. آپ اپنی عقیدت کے پھول ایسے ہی بکھیرتے رہیے، انشاءاللہ شیعہ اور سنی بلکہ تمام انسانیت مل کر فرزند رسول کا غم منائیں گے. ماشاءاللہ جناب. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون بات کر رہے ہیں؟ میں خالد کر رہا ہوں سر. جی خالد بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سلاؤ سے. سلاؤ سے. جی فرمائیے. میں سر بس یہ ہے کہ جی میں سلاؤ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے میری بیٹیاں ہیں جی ماشاءاللہ 3، تو ان کا چھوٹی کا نام فاطمہ ہے، اور اس سے بڑی کا نام زینب ہے، اور اس سے بڑی کا نام فضا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ فضا کے متعلق، کہ فضا کا مجھے مطلب بتائیں، اور ان کا بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی حضرت بی فاطمہ کے لیے پری تھیں، یا ان کی مطلب ایز اے نوکرانی کے طور پر آئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مجھے تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ کس طرح ہے. بھائی ماشاءاللہ خالد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی اچھا سوال. اور کیا بات ہوئی کہ جب ہمارے پہلے ہی پروگرام میں محرم کے ایک ایسی ہستی کا ذکر جو ہے وہ ذکر خیر ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی اگر آپ. بہت شکریہ جناب. فضہ کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے سلور، گولڈ کے مقابل پہ. بھائی واہ. جی فضہ کا قرآن مجید میں سورہ دہر میں 3 مرتبہ لفظ فضہ آیا. واہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّةٍ، وہاں پر کنگن بھی جو ہوں گے، برتن بھی جو ہوں گے، وہ جنت کے اندر سلور کے ہوں گے. یعنی کیونکہ بی بی پاک کی کنیز کا نام فضہ تھا، اور اس کنیز نے بھی 3 روٹیاں دی تھی، ہر ایک کی 3 روٹیاں تھی، ہر روٹی کے عوض میں 1 مرتبہ نام آیا. تو اشکبوس کی بیٹی تھی، یہ زنجبار کا بادشاہ تھا جس نے وفات سے پہلے اپنی صاحبزادی میمونہ کو، ان کا نام تھا میمونہ، میمونہ کو اس بادشاہ نے اپنی صاحبزادی کو حکومت دے دی تھی. ان کے 4 بیٹے بھی تھے میمونہ کے. تو انہوں نے حکومت کونسل کو دے دی، مردوں کی کونسل کو، اور خود جا کر بی بی فاطمہ کی کنیزی یعنی نوکری قبول کر لی. آئی تھی کنیز بن کر، نکلی حسنین کی ماں بن کر. واہ سبحان اللہ. علی علیہ السلام بہن کہتے تھے آپ کو. واہ. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بہن کہتی تھی، حسن حسین زینب و ام کلثوم ماں کہتے، اور رسول پاک بیٹی کہتے. اور یہ اتنی وفادار خاتون تھی
اور اتنی مستجاب الدعوات اور صاحب فضائل و مناقب تھیں کہ واقعہ کربلا کے 30 سال بعد تک اس بی بی نے قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کی. سبحان اللہ. جب بھی کوئی بات کرتا تو قرآن سے جواب دیتی. یہ بی بی کے فضائل و مناقب کی ایک بات. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے وفا کی جناب زینب کے ساتھ دربار کے اندر. جب یزید ملعون نے کہا کہ سفید سر والی بی بی کو علی کی بیٹی کے سامنے سے ہٹا دیں تو بی بی فضا نے کہا میں مر جاؤں گی مگر بی بی زینب کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی. یہ ان کی وفا کا عالم تھا. اور ان کی وفا بی بی زینب سے یہ تھی کہ انہوں نے بھی وہی شہر پسند کیا جس میں بی بی زینب دفن ہوئی. جب تک زندہ رہی بی بی زینب کی قبر پہ چراغ جلاتی, بی بی سکینہ رقیہ کی قبر پہ چراغ جلاتی. وہیں پر بی بی کی وفات ہوئی اور دفن ہے قبرستان غریبہ میں. اللہ شام کے حالات کو بہتر کرے تو تمام مومنین مومنات وہاں کی دوبارہ زیارات کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب. ناظرین, پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم, اور یہ بہرحال پروگرام جو ہے وہ محرم الحرام کے سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے کالز آپ لوگ آپ تمام مومن مومنات نے, ہمارے بھائی بہنوں نے جو ہے وہ کیے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے سوالات بھی پوچھے گئے. اور اس پروگرام کا جو واحد جو ایک بہت ہی بیسک جو ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات میں ہماری اضافہ ہو, کیونکہ ڈاکٹر ثقافت حسین سکندروالی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے جس کے بارے میں آپ جو ہیں وہ تھوڑا آپ کنسرن ہے یا کوئی آپ کو ایشو ہے تو آپ ضرور فون کر کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے ہیں گے. جیسے ابھی اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بات ہوئی, اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی پروگرام کے اندر ماشاءاللہ جناب فضا کے بارے میں جو ہے وہ اتنے ان کے فضائل کے بارے میں بات چیت ہوئی. تو یہ پروگرام اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارے آگے بھی آئندہ بھی چلتے رہیں گے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آج آپ نہیں کر پائے فون تو انشاءاللہ کل ہم سے بات ہو جائے گی آپ کی. ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے اس وقت جو شہداء کے سلسلے میں, تو جو آپ نے ٹوٹل تعداد بتا دی تھی 130 آپ نے تعداد بتائی تھی. اب جو کربلا کے واقعے کے بعد جو کربلا سے لے کے جو ہے وہ یزید کے دربار تک جو قافلہ جو چلا ہے, وہاں اس میں بھی بچے جو ہیں وہ اونٹوں سے وہ کل تعداد قبریں آج بھی موجود ہیں. آج بھی الظاہر میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے 59 بچے جی ہاں راہ کربلا کوفہ میں شہید ہو گئے, اس لیے کہ 59 قبریں آج بھی موجود ہیں. جی ہاں, پرانے راستے سے اگر آپ جائیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں احمد بول رہا ہوں, احمد رضی مانچسٹر سے. عامر بھائی کیسے ہیں؟ بس اللہ کا کرم ہے جناب. احمد بھائی فرمائیے, کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. یار آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب نے جس نہایت ہی عمدہ انداز سے اب تک کے تمام سوالات کا جواب دیا ہے, میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ جناب. اور میری دعا ہے کہ اسی طرح سے یہ آئندہ پروگرام چلتے رہیں انشاءاللہ. اور مولانا صاحب کو دوبارہ آپ مدعو کریں جناب. بہت آسان طریقے سے انہوں نے جواب دیے. بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. اور یہی ایک تبلیغ ہے جو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں. بے شک. ریئلی نائس, ویری نائس. بہت شکریہ. آپ کو دونوں کو بہت اجر دے. بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. تو احمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو یہ آپ نے جو فون کیا آپ نے, اس سے بڑی ہماری حوصلہ افزائی ہوئی. اور یہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو تو یہ حوصلہ افزائی اپریسیشن بہرحال ملتا رہتا ہے, مگر یہ کہ ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اور آپ سب جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا فارمیٹ ہم نے اس وجہ سے چینج کیا کیونکہ بہرحال مجالس آپ سنتے رہتے ہیں, پورے دن میں مجالس جو ہیں وہ چلتی ہیں. نوحہ سلام مرثیے ماشاءاللہ آپ پورے دن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. تو اس میں ہم نے سوچا کہ ایک پروگرام اس طریقے سے بھی ہو کہ محرم الحرام میں بہت ساری
سوالات ہوتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے جو برادران ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ پروگرام بہت ہی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بہت ہی سافٹ سا ہم نے پروگرام کی ترتیب دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر کسی قسم کا بھی اگر کوئی سوال اگر آپ کا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے ہمارے آنے والے پروگرام کے اندر اگر آپ کو کوئی سخت سوالات بھی اگر آپ کے دماغ میں ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اس کا بڑا نرمی سے جواب دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال اور آ گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ جی میں مسز عباس بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی میری بہن فرمائیے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے، اور تھوڑا سا میں ایک ہٹ کے ایک کوشچن کرنا ہے، لیکن وہ مجھے اپنی معلومات کے لیے کرنا اور سیکٹر سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ضرور مجھے امام صاحب سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی چیز میں جیسے یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں ریڈی میڈ فوڈ ہوتا ہے، اس میں ریڈ وائن وینیگر اور وائٹ وائن وینیگر مطلب ان کے انگریڈینٹس میں انکلوڈیڈ ہے، تو کیا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پلیز یہ بتائیے۔ بہت شکریہ جناب۔ مسز عباس لندن سے جناب، یہ جو وینیگر ہے ریڈ وائن اور وائٹ وائن وینیگر، اس کے بارے میں جو ہے سرکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جائز ہے جناب؟ سرکہ پاک بھی ہے، جی جائز بھی۔ میرے خیال میں اس کا جواب ہمیں میری بہن آپ کو مل گیا کہ جائز ہے بہرحال۔ اور ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ میرے خیال میں ہیلو ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں جناب۔ ہیلو محترم، ٹیلی ویژن کا والیوم آپ اپنے بند کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بھائی جی سعودیہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو پروگرام ابھی چل رہا ہے جی سر، یہ صبح 8 بجے ریپیٹ دوبارہ چلے گا؟ جی ہاں، یہاں یو کے حساب سے 8 بجیں گے، اب آپ اپنا حساب لگا لیجئے گا۔ سعودیہ سے کیا ٹائم ہوگا؟ ابھی 1:20 ہے نا جی، ابھی یہاں ہمارے یہاں اس وقت ہوا ہے 1:20 صبح کا۔ ہاں جی، ادھر 3 بجنے والے ہیں صبح کے۔ ہاں جی 7:30 گھنٹے۔ ہاں تقریباً اب آپ حساب لگا لیجئے گا۔ میں نے 1:20 یہاں ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنا بہرحال حساب لگا لیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ پھر اس کا ریپیٹ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عتیق شاہ ہابیکم سے بات کر رہا ہوں جناب۔ کوئی سوال کرنا تھا۔ جی عتیق بھائی فرمائیے۔ ایک تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی علیکم السلام جناب۔ ایک تو مولانا صاحب کی خدمت میں بڑا مؤدبانہ سلام عرض کر دیجیے۔ علیکم السلام۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا نام عتیق شاہ ہے، میں ہابیکم سے بول رہا ہوں جناب۔ میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے ماشاءاللہ، لیکن میں رات کو بیٹھ کے ہدایت ٹی وی ضرور دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک مجھے جو بات پوچھنی تھی وہ یہ کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی ہماری کتابوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر یا تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھتے تھے، یا گردن پر سوار ہوتے ہیں، اور فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جوانان اہل جنت کے سردار، یا پر ان کا ذکر ہوتا ہے کربلا میں۔ یہ جو 40 سال کا درمیان کی زندگی ہے، ذرا برائے مہربانی مولانا صاحب سے عرض کر دیجیے گا، ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ ان کی یہ زندگی کیسے گزری، ذریعہ معاش کیا تھا، کیسے وہ اسلام کی خدمت کرتے تھے، کہاں کا جہاد کی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کربلا سے قافلہ چلتا ہے اور وہ شام پہنچتا ہے، یہ کتنے میل کا فاصلہ بنتا ہے اور کتنے دنوں میں طے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی زندگی میں اضافہ کرے اور ان کی ہر خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ عتیق بھائی، بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی آپ نے اچھے سوال جو ہیں وہ پوچھے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہے۔ جی ہاں، ایک تو عتیق شاہ صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اہل سنت کے ہاں امام حسین علیہ السلام کے 2 پہلو زیادہ بیان ہوتے ہیں، ایک بچپن کا اور ایک شہادت عظمیٰ کا۔ تو اس کا ظاہر ہے جواب یہ ہے
اہل سنت نے بھی بہت کتابیں لکھی ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام کی سخاوت، امام حسین علیہ السلام کی عبادت، سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام کی یتیم پروری، امام حسین علیہ السلام کی غریب نوازی، امام حسین علیہ السلام کی مہمان نوازی، امام حسین علیہ السلام کی تولیت قبر رسول، امام حسین علیہ السلام کی خدمات حجاج، یہ لکھی ہیں. بے شک. کیونکہ امام حسین کی شہادت کی شہرت زیادہ ہو گئی اور بچپن میں کیونکہ عطوفت اتنی تھی کہ نبی کریم رو پڑتے تھے امام حسین کو دیکھ کر، تو اس وجہ سے شاید علماء اہل سنت نے زیادہ الیبوریٹ ان دو ایشوز پہ کیا ہے. ویسے تو امام حسین علیہ السلام کی جو لائف سٹائل ہے، آپ کاشتکاری بھی فرماتے تھے، آپ کے باغات بھی تھے، آپ نے باغات میں سے غریبوں کے وظیفے بھی لگائے ہوئے تھے، آپ باقاعدہ درس بھی دیتے تھے، آپ لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، آپ درس قرآن بھی دیتے تھے. حج کے موسم میں تین مہینے 20 سے زیادہ حج آپ نے کیے ہیں. آپ وہاں رہ کر لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتے تھے. آپ باقاعدہ جرائد و رسائل کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے، اپنے جد کا اور اپنے اجداد کا اور اپنے اسلام کا اور اپنے مشن سے لوگوں کو آشنا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے جو وقت امام علی علیہ السلام کی حکومت میں گزارا، اس میں بھی امام کا بڑا ایکٹیو رول رہا. کوفے کی زندگی میں بھی، مدینے کی زندگی میں بھی، امام حسن علیہ السلام کی امامت کے 10 سالوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کا رول بہت ہی امپورٹنٹ رہا. آپ نے اپنے بابا کے دور میں جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، اور نبی کریم کے دور میں کیونکہ آپ بچے تھے تو جو جنگی اسیر پکڑ کے لائے جاتے تھے، آپ اتنے رحم دل تھے کہ ان کو بھی چھڑواتے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ محضر بات کر رہا ہوں دوبارہ. عامر بھائی. جی محضر بھائی. ہاں، میں یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا ہوں اور قدر معلومات جزاک اللہ ہو رہی ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ واقعہ کربلا کے بعد، شام غریبہ کے بعد قافلہ جب اتنا لمبا سفر کر کے شام پہنچا ہے تو درمیان میں ہم جو سنتے آ رہے ہیں مجالس میں کہ بے انتہا بچے جو ہیں وہ راستے میں گر گئے سواریوں سے اور ان کی شہادت ہو گئی، اور سوائے 2 بچوں کے واقعہ کربلا کے باقی زیادہ بچوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا. ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب محمد جو امام حسن کے بیٹے تھے. امام حسین جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی گردن ان کے گردن پہ رکھ دی. عبداللہ نام تھا جو مجھے پتا. اچھا، لیکن اس کے علاوہ جو بچے شہید ہوئے یا گرے ان کے بارے میں کوئی خاص واقعہ نہیں موجود ہے. ایک تو یہ کہ کتنی تعداد تھی ان بچوں کی، کچھ اگر تاریخ میں موجود ہے وہ بتا دیجئے. ابھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. ابھی مہدر بھائی، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ 56 جی. بہت بہت شکریہ مہدر بھائی آپ کا. مہدر بھائی ہمارے مینچسٹر سے، اور ماشاءاللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی علی بول رہا ہوں. علی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک کوشچن پوچھا تھا، ان کا جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا، کیا سوال تھا؟ کہ کتنا ٹائم لگا تھا کربلا سے شام جانے میں؟ جناب وہ اصل میں بات بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں بات درمیان میں رہ گئی تھی. مجھے کال لینی پڑی، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا جواب نہیں. مگر ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جناب وہ اپنا بیان جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ میم جاری رکھیے. میں 11 محرم کو اسیران کربلا کو اسیر کیا گیا. 12 محرم کو اگلے روز عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. 3 دن کے بعد یعنی 15 محرم کو یہ قافلہ کوفہ سے چلا. 1 صفر کو یہ قافلہ
دیار شام میں شام کے بازار کے باہر پہنچ گیا. 3 دن مسلسل بازار بھی سجتے رہے اور گویا منگوائے جاتے رہے. اور اس تماش بینی کے بعد 4 سفر کو سید مکرم کے بقول انہوں نے مقتل حسین میں لکھا ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا. اور وہاں سے اگلے سال 1 سال کے بعد جب سفر کا مہینہ آیا تو ظاہر ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جنہیں رقیہ بھی پکارا جاتا ہے، لقب ان کا رقیہ بھی ہے، نام ان کا فاطمہ تھا، ان کی شہادت ہو گئی 10 سفر کو. اور یہ قافلہ آلموسٹ دوسرے سال سفر میں چلا اور الظاہر 20 سفر کو نجف سے ہوتا ہوا چاشت کے وقت کربلا پہنچا. اور وہاں سے 3 دن کے بعد یعنی 23 سفر کو یہ قافلہ چلا اور 7 ربیع الاول کی شام کے وقت 7 اور 8 کی درمیانی شب میں یہ مدینہ کے باہر پہنچا. اور 8 ربیع الاول کو ظہر کی اذانیں مل رہی تھی کہ یہ قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا. ماشاء اللہ جناب. اور دوسرا جو سوال تھا وہ اسی سلسلے کا کہ وہاں تقریباً کتنا ڈسٹنس جو ہے وہ ڈسٹنس جس راستے سے لے جایا گیا وہ بنتا ہے 1400 میل. 1400 اور ڈائریکٹ جائیں تو 950 میل. اچھا ڈائریکٹ جائیں تو 950 ہے کیونکہ یہ جو لے گئے تو یہ گھما پھرا کے لے گئے تو اس سے بن جاتا ہے 1400 میل، ویسے 950 میل. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب. اور بات جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہم شہداء کی جو بات ہو رہی تھی وہ اس کو بھی اگر آپ کمپلیٹ کر دیجئے کہ جو ٹوٹل تعداد جو تھی شہداء کی ہے جناب وہ جو کربلا میں شہید ہوئے وہ 122 ہے. 122 جو گھر میں یا راستے میں شہید ہوئے وہ 8 ہے. 8 کے نام ملے تو ٹوٹل تعداد 130. اگلی کالر جناب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب کربلا میں شہید ہو گئے اتنے لوگ تو پھر اس کے بعد جب شام کی طرف چلے گئے تو پھر ان کو دفن کس نے کیا تھا؟ وہ جتنی بھی لاشیں تھیں یا جو شہید ہوئے تھے مولانا صاحب چیز تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت بہت شکریہ جناب. اس کے اگلا میں کال بھی ساتھی میں لے لیتا ہوں اس کے. ہیلو السلام علیکم جناب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس حضرت بات کر رہا ہوں. انیس بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے پروردگار کے احسان ہے. محمود میں آپ کی ابھی سن رہا تھا کی جناب اور میں نے سوچا میں بھی شامل ہو جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا جی قبلہ کو سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام. شکریہ انیس بھائی. آپ کا جس طرح سے آپ انداز ہے آپ کا بات کرنے کا بہت اچھی ہے، ہمیں معلومات کا اضافہ بھی ہوتا ہے. تو مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے کہ کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور کافی آپ نے بھی کافی حد تک بتایا ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے اور چاروں شہید ہوئے ہیں، اور جبکہ 4 بھائی تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ان کی ایک بہن بھی تھی جو کہ وہاں پہ اس میں تھی کربلا معلن. اس کے بارے میں تھوڑی کیا بتا دیں. جناب عباس علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام رقیہ ہے، وہی جن کے 2 فرزند جی ہاں حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی سفیر حسین کی. جی ہاں وہ کربلا سے واپس آئیں اور ان کی وفات جو ہوئی وہ مدینہ کے اندر. اچھا اچھا اچھا. ایک اور بہن تھی حضرت عباس کی، ان کا نام خدیجہ تھا اور ان کی وفات کوفہ میں ہوئی، اور حضرت مسلم بن عقیل کے روضے کے سامنے مسجد کوفہ کے سامنے بی بی خدیجہ بنت علی کی قبر مطہر اور روضہ آج بھی موجود ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا اس کا مطلب ہے حضرت عباس اسلام یہ ایک اور ہمشیرہ بھی تھی. جی ہاں بالکل. اچھا اچھا اچھا. بہت شکریہ جناب. انیس بھائی ہمارے USA امریکہ سے ہمارے ساتھ، اور
اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. یہ علی مدد. وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد. جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ کا ٹاپک چل رہا ہے. لیکن میں 2 چیزیں میں نے پوچھنی تھی آپ سے. جی فرمائیے. حکم. ایک تو یہ ظہر اور عصر اکٹھی جو پڑھی جاتی ہے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ اس کا کچھ واضح کر دیں گے مولانا صاحب. دوسرا یہ کہ بی بی رقیہ ایک ہیں جو بی بی پاک دامن لاہور میں پاکستان میں, وہ کن کی ہمشیر ہیں؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو نمازوں کے اوقات ہیں یہ قرآن میں لکھے ہوئے ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے. اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے 450 صفحے کی. اچھا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس ماشاءاللہ الی غسق اللیل واہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سورہ بنی اسرائیل میں بالکل واضح ہے کہ اے میرے حبیب نماز قائم فرمائیے لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل, رات کے چھانے تک. سورج کے ڈھلنے میں ظہر و عصر آ گئی, رات کے چھانے میں مغرب و عشاء آ گئی. واہ. وقرآن الفجر, اور فجر کی نماز پڑھیے. نمازیں 5 ہیں. قرآن میں جو ٹائم ذکر ہوئے ہیں وہ 3 ہی ہیں. اور حضور نے سفر میں بھی ملا کے پڑھی ہے, حضر میں بھی ملا کے پڑھی ہے, اختیارن بھی ملا کے پڑھی ہے, اضطرارن بھی ملا کے پڑھی ہے. اور مسلمان آج بھی میدان عرفات میں جہاں دعا کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا, دونوں نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. زور و عصر بھی ملا کے پڑھتے ہیں, ایک اذان 2 اقامت سے, مغرب و عشاء بھی ملا کے پڑھتے ہیں. بلکہ حکم ہے کہ عرفات میں نہ پڑھے, لیٹ پڑھ لیں مگر ملا کے پڑھے مزدلفہ کے اندر. عرفات میں اور مزدلفہ میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے اگر ملا کے نماز پڑھنی جائز نہ ہوتی تو حاجی کو یہ حکم نہ ہوتا. البتہ ضروری نہیں ہے کہ ملا کے پڑھے, آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جناب. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے دوست, ہمارے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے فون کیا. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم. ہمارا پاس ٹائم جو ہے وہ اب تقریباً 20 منٹ. جی ہاں, میں بھی اسی طرح آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام جو ہے وہ کافی بزی ہے. کالز آپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کالز جو ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیے, جیسے کہ یہ کال ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے بات کریں جناب؟ جناب طارق ہیں واقع لندن سے. جی جناب. مولانا صاحب السلام سر. علیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا, میں ابھی جو کیلکولیشن کر رہے تھے اس کی شہدائے کربلا کی جناب کہ 130 ٹوٹل بتائیں, تو وہ جو راستے میں 56 کا جو قبریں بتا رہے ہیں آپ کے, وہ اس میں شامل نہیں, بچوں کی وہ اس میں شامل ہیں؟ نہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. نہیں وہ اس میں شامل ہے. شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہے. یہ وہ انجریز جن کو, زخم جن کو لگے تھے میدان کربلا میں عاشور کے دن, اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد, ورنہ اگر سب کو شامل کیا جائے تو حضرت مسلم ابن عقیل مقدمہ کربلا کے ہیں, حضرت مسلم کے دونوں بیٹے محمد ابراہیم اور یہ 59, اور پھر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا, اور بیویاں بھی بہت ساری جو شہید ہوئیں. ظاہر ہے کہ بہت ساری بیویاں, 12 بیویاں ٹوٹل واپس آئی ہیں, تو راستے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ صرف شہدائے کربلا کی ہم نے تعداد بتائی جو کربلا میں شہید ہوئے یا جن کو کربلا میں زخم لگے اور بعد میں وہ شہید. بہت شکریہ جناب. تو اس ٹوٹل جو 12 بیویاں جو واپس جو ہے مدینہ واپس آئیں, اس کے ان کا اگر بتا دیں کہ جناب ام کلثوم, جناب رقیہ, جناب فاطمہ کبریٰ, جناب لیلا, حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ, اور جناب فضہ, اور جناب زینب سلام اللہ علیہا, اور اسی طریقے سے جناب ام فروہ, سیدہ رقیہ, یہ بیویاں تھیں جو واپس. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جناب.
ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے؟ میرا نام ہے مسز قاسمی اور میں لندن سے بول رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. ہاں میرا ایک سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت سلام. علیکم السلام. اور میرا سوال ایک یہی ہے کہ بڑی اچھی بیوی سے پہلے تو آپ نے شروع کیا جناب فضا سے. مجھے آپ یہ تھوڑا بتا دیں کہ میں نے نہ سنا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے جناب کلثوم کی شہادت کیسے ہوئی, کب ہوئی, کدھر ہوئی؟ بہت شکریہ. جناب کلثوم علیہ السلام کی ظاہر ہے کہ وفات ہوئی ہے, شہادت نہیں ہوئی ہے. طبیعی مصائب ان کے بہت زیادہ ہیں مگر ان کی طبیعی وفات ہوئی ہے. وہ مدینہ کے اندر اور جنت البقیع کے اندر وہ دفن ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. پیر مولا علی مدد. کون سا بات کریں میرے بھائی؟ جی حیدر علی بات کر رہا ہوں پیٹر سے. جی حیدر بھائی. بھائی جان مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی تھوڑا سا مجھے کنفیوژن تھی. عام انٹرنیٹ کے اوپر یا گوگل کے اوپر معلومات نہیں ملتی. جی حضرت امام زین العابدین کی ایک زوجہ ہے جیدہ السندھی. جی ہاں جی میں عرض کرتا ہوں, یہ بھی بتاتا ہوں اور وہ سوال بھی اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک زوجہ سندھ سے تھی. یہ بالکل درست ہے, بلکہ وہ اس علاقے سے تھیں جہاں سندھی اور سرائکی بولی جاتی ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں سندھی اور سرائکی بولتے تھے. یہ واحد امام ہے جو اپنے اہل خانہ میں سندھی اور سرائکی بھی بولتے تھے. اور اس کی ایک بڑی لمبی بیک گراؤنڈ ہے سرائکی کی. اس میں ایک واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں, یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی یادگار رہے گا. میرے ایک کلاس فیلو ہیں, پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج کے, راجہ حسن رضا. انہوں نے اور میں نے BA تک اکٹھا پڑھا ہے. تو ان کے والد صاحب راجہ عبد الغفور نظامی, وہ بہت بڑے آفیسر تھے. ان کے ماشاءاللہ 7 بیٹے ہوئے اور 6 ان میں سے گزٹڈ آفیسر تھے. وہ جب ریٹائر ہونے لگے تو ان کا ایک نوکر تھا, اس کا نام تھا بخشو, نک نیم تھا بخشو. تو وہ بخشو سے جب وقت ہوتا تھا بریک کا تو سرائکی کے بند سنتے تھے, ڈوڑے سنتے تھے. تو جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو بخشو رونے لگا. بخشو نے کہا کہ راجہ صاحب اب میں بند کس کو سنواؤں گا؟ تو راجہ صاحب نے کہا 2-4 دن صبر کر لو, میں تمہیں بلوا لوں گا. اگلے دن عجیب اتفاق ہوا کہ بخشو مر گیا. آج راجہ صاحب ریٹائر ہوئے, وہ مر گیا, دفن کر دیا. دوسرے یا تیسرے دن راجہ صاحب نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تختی لگی ہے کہ یہ گھر امام زین العابدین کا گھر ہے, اور نیچے وہ اردلی کے طور پر چھوٹے سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اردلیوں کے لیے جو ٹول ٹائپ کرسی ہوتی ہے اس پہ بیٹھا ہے اور اوپر تختی لگی ہوئی ہے. تو راجہ صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بخشو تو یہاں پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا جو سرائکی کے بند میں آپ کو سناتا تھا ان سے امپریس ہو کر امام زین العابدین نے مجھے اپنا اردلی بنا دیا. سبحان اللہ. راجہ صاحب کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ میری امام سے زیارت کروا دو, امام کی ملاقات کر لوں؟ تو بخشو نے کہا کہ اب تو میں ان کا اردلی ہوں, آپ کا نہیں ہوں, ان سے پوچھ کے آتا ہوں, نوکر ہوں ان کا. تو پوچھنے گئے تو امام نے اجازت دی. راجہ صاحب نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا مرحوم نے. راجہ عبد الغفور جو شاعر, بہت بڑے شاعر بھی تھے, انہوں نے کہا میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ذرا سی تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے سستا رہے تھے. تھوڑا سا اٹھے اور مجھے کہا کہ راجہ عبد الغفور آ گیا ہے؟ ہاں میں آ گیا ہوں. تو کہا کہ راجہ عبد الغفور مجھے میری پھوپھی زینب کے سرائکی کے 2 بند سنا کہ جن کی وجہ سے تو روتا تھا اور بخشو بھی روتا تھا. تو یہ سوال کا جواب ہے کہ واقعاً ہمارے امام علیہ السلام کی زوجہ کا نام ظاہراً جعدہ تھا اور وہ سندھی سرائکی بیلٹ سے تعلق رکھتی تھی. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے آیت اللہ علامہ حسین بخش سے بھی عالم خواب میں سرائکی بولی تھی. قبلہ حسین بخش صاحب نے مجھے 1990 میں بتایا, جو ہمارے مجتہد تھے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھی قبلہ نے سرائکی بولی تھی.
امام زین العابدین علیہ السلام نے. وہ واقعہ بھی عرض کر دوں، بلکہ یہی واقعہ مسائل کے لیے بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ مجلس ہے بزم غم میں ڈاکٹر صاحب نے یہ منعقد کیا. میں چاہوں گا قبلہ آپ برا نہ مانیے گا، میں چاہوں گا ایک ہماری بہن نے جو ہے وہ سوال کیا تھا جناب، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سوال تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو شہداء تھے ان کے کفن دفن کا جو سوال تھا وہ بھی. سیدہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب تو دفن ہے مدینہ منورہ میں جنت البقیع، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. البتہ یہ جو بیبیاں پاک دامنہ ہے لاہور میں، یہ خود ماشاءاللہ ولایت پہ فائز ہے. سبحان اللہ. یہ سیدزادیاں ہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے، اور ان کا بھی نام سیدہ رقیہ، اور ان کے باپ کا نام بھی علی تھا، سیدہ علی. یہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی، ام البنین کی صاحبزادی نہیں. یہ بیبیاں بغرض تبلیغ پورا قافلہ آیا تھا اور ان کو اذیت بھی دی گئی تھی، تو یہ بڑی مستجاب الدعوات ہے. میں نے خود ان کے ہاں حاضری دی ہے اور دعائیں وہاں پر قبول ہوتی ہیں. سب کو وہاں جانا چاہیے، سادات کرام کی زیارت کرنا، وہ جتنے بھی بعد کے سادات ہوں عین ثواب ہے. اور یہ تو بالکل امیڈیٹ پہلی صدی ہجری کی سیدانیہ ہے. یقیناً وہ بنات رسول ہیں، بنات علی ہیں، اور بنات علی کا ایک بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے. ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے. البتہ یہ وہ نہیں، ایک مولوی امام بخش تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے بیبیاں پاک دامنہ پہ، بلکہ وہ یہاں کے متولی بھی تھے، جن کی 2 بیٹیاں اور جن کے 2 ہی بیٹے میرے پاس رہتے ہیں، اور وہ آج بھی قریشی فیملی اس جگہ کی متولی شمار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور میں چاہوں گا اس واقعے کو ہمارے اس وقت مومن مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں گے، تو آج کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ متصل کر دیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ شہداء کربلا کی جو تدفین ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ 12 محرم کو بنی اسد والے امام حسین علیہ السلام کی وصیت کے مطابق دفن کرنے کی سبیل کر رہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز امامت کوفہ سے تشریف لائے. انہوں نے لاشوں کی شناخت کرائی اور سب کو دفن فرمایا. آج کی جو تاریخ ہے، آج چاند محرم کا سادات بنی ہاشم نے مقام اشراف سے آگے قریب کربلا دیکھا. ہر چاند خوشی کا چاند ہوتا ہے، مگر آج کا محرم کا چاند غم کا چاند تھا، دکھ کا چاند تھا، رنج کا چاند تھا، علم کا چاند تھا. یہ چاند دیکھتے ہی جناب زینب علیہ السلام کا دل بیٹھ سا گیا، اور یہ چاند دیکھنے کے بعد سادات پر سراسیمگی، اداسی چھا گئی. غم کے بادل سادات کے اس قافلے پر چھا گئے. اور بی بی زینب کا ایک سوال بھی ملتا ہے کہ بھیا ہم جب بھی رکے ہیں تو ہمیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا، بہنا یہ کون ہو؟ یہ ہماری ماں فاطمۃ الزہرا ہے. جیسے جیسے ہم نے نانا کا جوار چھوڑا، ویسے ویسے اماں نے اپنا مزار چھوڑ دیا. آج کی یہ چاند رات ہے. اس چاند رات میں حسین کی ماں اپنی قبر سے نکل کر عزا خانوں میں پہنچ رہی ہے. کوئی وقت پہ آئے نہ آئے، حسین کی ماں پہنچتی ہے. حسین کی ماں تعزیت لیتی ہے. اور عزیزو، بنی عباس کے دور میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون ہمیشہ مجلس حسین منعقد کراتی تھی. ایک سال اس کا جوان بچہ مر گیا اور ادھر محرم کا چاند نظر آ گیا. وہ گئی
اور اس نے اپنے بیٹے کی, جوان بیٹے کی قبر پہ کہا کہ بیٹا آج کے بعد تمہیں نہیں روؤں گی, اب اسے روؤں گی جس کی ماں نکل چکی ہے تعزیت لینے کے لیے. 10 دن برابر یہ روتی رہی. شام غریبہ کے بعد جب یہ اپنے 11 کو بیٹے کی قبر پہ گئی تو شام کے وقت اس نے دیکھا کہ ایک دکھیاری ہے جو بیٹا بیٹا کر کے رو رہی ہے. کہا اے بی بی یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے. اس نے رو کے کہا تو 10 دن تک میرے حسین کو روتی رہی, میں نے 10 دن تیرے بیٹے کو فراموش نہیں کیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے, ہم صف عزا پر حاضر ہوں, بزم غم میں حاضر ہوں, رسول و بطول کو, علی و اہل بیت کو, امام حسین کا پرسن ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم غم, اور بزم غم میں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ثقافت حسین سنگرالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور ناظرین صرف یہی پروگرام جو ہے وہ آج کا ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم وہی ہوگا, تھوڑا سا لیٹ ٹائم ہوگا, مگر بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب عزاداری سے اپنی بارگاہوں سے فارغ ہو کے, مجالس سے فارغ ہو کے جب آپ پہنچیں گے اپنے گھر پہ تو ہم یہ پروگرام شروع کریں گے. پروگرام کو, اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ معلومات زیادہ سے زیادہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسپیشلی بچے, خواتین و حضرات جو بھی ہیں, جو محرم کے یہ جو ایام ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہو, ریسرچ ہو. اور اس وقت ہمارے پاس جو علماء حضرات جو موجود ہیں ہمارے پاس, جو اس وقت تمام دنیا میں جہاں جہاں مجالس میں, سینٹرز میں جو تقاریر کر رہے ہیں, جو مقررین ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, ان سے زیادہ ہم معلومات جو ہیں وہ ہم لے سکیں, حاصل کر سکیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے, بہت ہی احسن طریقے سے, بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے, اور بہت ہی مشکل باتیں جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اور امید ہے کہ آپ کو تمام جتنے بھی ہمارے اس وقت جو ہمارے دوست تھے اور ہماری بہنیں تھیں, انہوں نے جو سوال کیے ان سب کے سوال جو ہیں وہ آپ کو, اس کے جواب آپ کو احسن طریقے سے مل گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آگے آنے والے دنوں میں بھی اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے, اور تمام ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کہ آپ نے اتنا وقت اپنا جو ہے وہ آپ نے ہمیں دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے اگلے جو آنے والے پروگرامز ہیں, کیونکہ میرے خیال میں جو ہمارا پہلا پروگرام تھا اس میں تو یہ تھا کہ لوگوں کو بہرحال پتہ چل گیا کہ جناب ہم یہ پروگرام اس طریقے سے, ہمارا فارمیٹ یہ ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ مزید اس کے اوپر اور لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے, اور رات میں پھر ایک مرتبہ جب اذاخانوں سے فارغ ہو کے جب یہاں بیٹھیں گے تو پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ سوالات جو ہیں وہ مختصر سے ہوں, اور کوشش کریں کہ جو بھی سوال ہو ایک مرتبہ جو ہو چکا ہو اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہ کریں, تاکہ پھر جو تسلسل ہے, جو ہم کم سے کم وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ جو معلومات جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کو کوئی ایسا جو سوال آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ چیلنج کر سکتے ہیں, یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, یا اگر اس کے اوپر آپ کوئی اور اختلاف ہے اس کے اوپر, تو وہ بھی آپ دوبارہ فون کر کے ہمارے قبلہ جو ہیں تشریف فرمائیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اس کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ حوالہ ہے. تو آپ یہ جو ہے وہ اسی وقت ڈاکٹر صاحب کا ایک اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ حوالہ جو ہے وہ آپ کو کوٹ اسی وقت کر دیتے ہیں. میرے خیال میں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے, مگر ایک کال جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ ہے, تو میرے خیال میں ہمارے پاس 3 منٹ ہمارے پاس اور ہیں, تو ایک کال ہم لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جناب. السلام علیکم صاحب. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟
سر میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں, میں صبح پاکستان جا رہا ہوں جی جناب کے لیے. اچھا ماشاء اللہ. پاکستان کے ٹائم سے چلے گا, پاکستان کے ٹائم سے یہ تقریباً 4 بجے 5 بجے اب کیوں ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہم پیچھے, 5 بجے صبح جو ہے وہ پروگرام ہوگا آپ کا, 5 بجے سے صبح 7 بجے تک. مغرب کے ٹائم نہیں, صبح کے ٹائم, فجر کے وقت, صبح کے ٹائم, جی فجر کے وقت, صبح کے ٹائم, جی مہربانی. 5 بجے شروع ہوگا اور 7 بجے ختم ہوگا, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ صبح 8 بجے ہوگی, تو اس کے حساب سے آپ کے وہاں 1 بج رہے ہوں گے, تو دوپہر 1 بجے میں آپ کو دوبارہ ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے ٹائمز جو ہیں وہ ہمارے بتا دیے کہ تھوڑا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں پیچھے ہوا ہے یو کے ٹائمنگ کے حساب سے, تو آپ اس کے حساب سے اپنے اوقات کار دیکھ لیجیے گا, اسپیشلی ان ممالک میں جو کہ جو یو کے میں نہیں, جو یو کے باہر کے جتنے بھی بین الاقوامی جو وقت ہیں, اوقات کار ہیں, وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. اس کے حساب سے ہمارا پروگرام کل انشاءاللہ رات 12 بجے ہوگا, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور پروگرام دیکھیں گا. ایک مرتبہ پھر میں جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سنترالوی صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے, اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آج چاند رات کے پروگرام میں جو ہے وہ اس وقت فرش اعضاء پہ, اس بزم اعضاء میں آپ جو ہے وہ تشریف فرما تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا پروگرام لے کے, اور آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ یہ پروگرام دیکھیں گے, بزم اعضاء, جو کہ انشاءاللہ رات 12 بجے ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.